السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے دنوں میں 61 تک تلاوت کر چکی تھی آیتوں کی، اس کے بعد کی آیتیں تلاوت کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ 61 تک آیتیں تلاوت کر چکی تھی، اس کے بعد 67 تک آیتیں تلاوت کر چکی ہوں۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ اب میں آپ کو بتلاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ ہم لوگ نورانی قاعدے کے قواعد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آخری کے قواعد میں ہے ادغام یرملون، ادغام تعام بھی میں سمجھا چکی تھی، پر اس کے بعد چند تختیاں ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں کیا ہے، ان الذین، جس نون پر میم اور نون پر تشدید ہوتی ہے، ہم پڑھ چکے تھے کہ تسجید کی تختی میں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا اور ایک قسم کی سختی ہوتی پڑھنے میں، تو پچھلے والے حرف سے حمزہ نون ان نون زبانہ ان نہ پڑھیں گے، پھر الف کو نہیں پڑھیں گے بغیر نون سے لام کو ملا دیں گے، ان الذین پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ پڑھ چکے تھے ہم۔ آمنو میں کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچیں گے، ماں میں حرکت لگی ہوئی جلدی پڑھیں گے، نون و پیش نو حرف مدہ ہی کھینچیں گے۔ پھر والذین میں بھی واؤ سے لام کو ملیں گے، تسجید ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ زی میں یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، نہ حرکت لگی ہوئی جلدی پڑھیں گے۔ ہادو میں حمزہ سے الف سے پہلے زبر حرف مدہ، واؤ ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ کھینچیں گے، ہادو۔ پھر والنصارى میں واؤ سے نون کو ملا دیں گے ڈائریکٹ، الف اور لام نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حرف شمشی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نصارى میں کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، رو کو بھی صاد کو بھی۔ والصابئین میں بھی یہاں پر بھی الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کو کیا کریں گے، واؤ سے صاد کو ملا کر پڑھیں گے۔ اینا میں یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ ہے۔ من آمنا نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ من آمن باللہ، لفظ اللہ سے پہلے باقی نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ پھر والیوم الآخر میں بھی واؤ ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے، پھر مل سے میم سے لام کو ملا دے حرف قمری کا قاعدہ، آخری میں کھڑا زبر کھینچ کے پڑھیں گے، خیری حرکت لگی ہے۔ وعمل الصالحات فلہم میں صالحان میں 2 زبر ہے، اس کے بعد فا آ رہا حرف اخفا غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر ممی ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طریقے سے میں اب تک جتنے بھی نورانی قاعدے کے قواعد سمجھائی تھی اس میں آ رہے ہیں، اپن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر جو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس میں لکھ کر ہم کو بتا سکتے ہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز ہم کو سپورٹ کیجیے، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں،
ہمارا خواہش ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے ہم لوگوں کو سمجھائے تاکہ لڑکیاں مسلمان کے لڑکیاں اس سے بے خبر نہ ہوں کہ قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا، ہم نہیں سیکھے ہیں۔ بہت اچھا موقع ملا ہے، اللہ پاک ہم کو چن لیا ہے کہ دین کے معاملے میں قرآن سیکھنا اور سکھانا سب میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم اس پر عمل کریں، ذرا سا وقت نکال کر ہم قرآن سنیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھیں۔ اور اگر کوئی خواہش مند بھی رہا تو آن لائن بھی کلاسز ہے، میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر لکھ دوں گی، میں آپ اس پہ جا کے بھی کال کر کے میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نورانی عقائدہ کے شروع سے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آخری 2-4 تختیاں ہیں جو ہم سمجھ سے نورانی عقائدہ کی اختتام کریں گے، پھر سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تنوین نون ساکن کے قاعدے میں سے تختی نمبر 24 اور 25 میں ہی ہے وہ ادغام یرملون اور ادغام تختی نمبر 24 میں ادغام یرملون تنوین نون ساکن کا چوتھا قاعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد مشق ادغام مع الغنہ جو میں آپ کو سمجھا چکی تھی، تنوین نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یعنی یا و میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو مع الغنہ بھی کہیں گے اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہے، اس کے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے 25 تختی نمبر 25 رسم الخط، یعنی رسم الخط کس کو کہتے ہیں؟ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف و یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان لگا ہوا ہے۔ قاعدے کا نورانی قاعدہ نکال کر بھی آخری کے پیج میں دیکھ سکتے ہیں، یہ رسم الخط لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے آپ نکال کر بھی پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اب یہاں پر۔ یعنی لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ ان پر وقف نہ کریں۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے وہاں پر، جیسے افا میں کیا ہے، فا الف زبر فا ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں، رونگ ڈال دیا اوپر، نیچے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ افا کیا ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6 میں پر بھی ہے لکھا ہوا قرآن میں۔ جیسے اب لا الہ اللہ میں کیا ہے، لام الف زبر لا ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، رونگ ڈال دیے، نیچے لکھنے کا پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، لا الہ اللہ۔ پھر تبو میں حمزہ الف زبر آ ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زبر آ پڑھیں گے، لکھا ہوا رہتا مگر پڑھیں گے نہیں، یہاں پر بھی پارے کے ساتھ اور رکوع نمبر کے ساتھ بھی بتلائیے، آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن میں آئے تو کنفیوز نہ ہوئے، ہم کوئی تختی جو بھی میں آپ لوگوں کو بتلائی ہے وہ یاد کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن جب پڑھتے وقت اس کو استعمال میں لائے تاکہ ہماری تختیاں ذہن میں محفوظ رہیں اور ہم کو پڑھنے میں قرآن دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اس وجہ سے نورانی قاعدے کے قاعدے جو بھی اوپر تختیاں ہیں وہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ہے کہ ہم جو بھی جہاں شروع سے اب تک آپ لوگوں کو سمجھا چکے ہیں، کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آیا تو کمنٹس میں نائس ماشاءاللہ ضرور لکھیں، ہم کو سپورٹ کیجیے زیادہ سے زیادہ الخیر اسلامک چینل کو، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے سامنے اور زیادہ اچھے سے آپ لوگوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ بھی دل سے اچھے سے سمجھ کے پڑھیں، ہم بھی وقت نکال کے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی سپورٹ کیجیے، جزاک اللہ۔